مجھے کوئی رضوی سمجھ کے نہ سنے، اشرفی سمجھ کے نہ سنے، مداری سمجھ کے نہ سنے، اگر سمجھ کے سننا ہے تو حضور کا نوکر سمجھ کے سننا۔ بات سچی ہو تو دل پہ لکھ کے لے کے جانا، اور جھوٹی ہو تو واپس کر جانا، واپس کر جانا۔ مدینے والے یہ کہتے ہیں اگر کوئی انڈیا سے ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں بریلی کے احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو مدینے والے کہتے ہیں اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھتے ہیں یہ خدا والا بھی ہے، مصطفیٰ والا بھی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معذرت کے ساتھ بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، بہت غور سے سننا۔ آج اس دور میں گاڑی معیار نہیں ہے، اونچی پگڑی معیار نہیں ہے، شجرہ نہیں مانگیں گے۔ اگر مدینے والے پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں تو بریلی والے بھی پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کئی سیدزادوں کی موجودگی میں یہ جملہ کہا تھا، اور ایسے سیدزادے نہیں، چکبندی والے نہیں تھے جن کے آج تک شجروں کے جھگڑے نہ نبٹ سکے۔ میں نے ان سیدزادوں کے سامنے کہا تھا کہ جو حسبی سید بھی غیر نسبی سید بھی ہیں، اور میں آج بھی کہتا ہوں میں ان سیدوں کو سید مانتا ہوں جو بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد صاحب مولا مراد آبادی۔ کیا بات ہے! اگر بات غلط ہو تو واپس کر جانا۔ میں کیوں مانتا ہوں ان سیدوں کو سید جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں؟ بچے بھی میری بات سمجھیں گے، بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھنا، پھر بتاؤں گا، 10 بار بتاؤں گا۔ اگر کوئی گھر ایسا ہو جس کے بارے میں میرا باپ یہ کہے بیٹے یہ وہ لوگ رہتے ہیں، جب گاؤں میں ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا تھا تب یہ جو اونچی چوکھٹ ہے نا، اس گھر کے لوگوں نے ہماری عزت بچائی تھی۔ اگر میرا باپ کسی کے حوالے سے کہے بیٹے یہ جو سامنے رہتا ہے نا، یہ وہ ہے جس نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا تھا، بیٹے جب چھت نہ تھی ہم پانی میں بھیگ رہے تھے تب اس نے ہمیں چھت دی تھی، تو لائق اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری زندگی اس کی وفاؤں کو یاد رکھے کہ اس نے ہمارے باپ کو کھانا کھلایا تھا، اس نے ہمارے باپ کو پانی پلایا تھا۔ اگر یہ تیرے میرے باپ کا رشتہ ہو سکتا ہے تو پھر رسول پاک کا رشتہ کیسے رہا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سیدزادوں سے جو کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتے ہیں، مجھے بتا تو صحیح، جب علم غیب پہ فتوے لگ رہے تھے تب تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ جب نبی کو بے غیب کہا جا رہا تھا تب تم کہاں تھے؟ جب نبی کے نسل اور اصل کو گالی دی جا رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ حضور اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے تب تم کہاں تھے؟ تو جو اصلی نسلی سید ہے وہ کہتے ہیں بیٹے جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ماننا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے تب بچانے کے لیے بریلی کا احمد رضا آیا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے! یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد! کیا بات ہے مفتی صاحب، کوئی جواب بتائیے وہ کیسا سید ہے جو نبی کے نوکر سے پیار نہ کرے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آج نہیں آج کے بعد بھی لوگ سنیں گے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک لائن ایسی دکھا دو جو اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کے لیے لکھی ہو، اور لکھی بھی تو کیسی لکھی؟ کہتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اگر لائن بھی لکھی تو اپنا تعارف کیسے کرایا؟ کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت قاری انتظار صاحب قبلہ قاری عبدالوکیل صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مجھے بتائیے پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے جو لکھا بولو کس کے لیے لکھا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو بولے کس کے لیے؟ حضور کے لیے، زور سے کس کے لیے؟ ابھی سب نہیں بولے، میں سب سے بھیک بھی نہیں مانگ رہا ہوں، میری گزارش ان سے ہے جو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اتنی زور سے بولو جو کم سے کم منافقوں کے کلیجے پھٹ جائیں۔ کس کے لیے؟ اگر سب کچھ حضور کے لیے کیا گیا، قسم خدا کی، پھر سیدوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب اعلیٰ حضرت کی حمایت کریں۔ بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ ذمہ داری بنتی ہے، اور بلا وجہ نہیں کہتے ہم، قسم خدا کی ہمارا اپنا ماننا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں یہ سیدوں نے بتایا ہے، اور سید کیا ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ نہ کل اعلیٰ حضرت اصلی نسلی سیدوں سے جدا تھے، نہ آج اصلی نسلی سید اعلیٰ حضرت سے جدا ہیں۔ ہاں میں بڑی بات نہیں کہتا، پوچھو نا اعلیٰ حضرت کون ہے تو ان سے کیا پوچھنا ہے جن کو پہچاننے کے لیے شجروں کی ضرورت پڑے، ان سے پوچھنا شجرے جن سے پہچانے جاتے ہیں۔ چلما رہبا کی زمین پہ ان سے پوچھ کون ہے اعلیٰ حضرت، آواز آتی روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوا احمد رضا، یا خدا یہ امان سلامت رہے۔ ہے واہ 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 زندہ باد، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ سید صاحب قبلہ تشریف لائے، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں، میں ان کے قدموں پہ قربان جاؤں۔ علاقے والوں میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا، میری ملاقاتیں آپ سے کم ہوتی ہیں، لیکن سنیے میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں، سب کے بھلے کے لیے بول رہا ہوں۔ اگر فلاح چاہتے ہو نا تو ایسے سید کا دامن تھام لو۔ بریلی سے آواز آتی ہے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ واہ 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 زندہ باد، بہت اچھا، کیا بات ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جو اپنوں وفاداروں کو نہ پہچانے تو کم سے کم ہمیں سوچنا پڑے گا، جو حضور کے وفادار کو نہیں پہچانتا وہ غریب مرید کو پہچان لے گا۔ برا نہ مانیے، میں پیروں کا مخالف نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا پیر چکبندی والا پیر نہیں ہے، میرے پیر کو دنیا تاج شریعہ کہتی ہے۔ میں نے اس کا دامن تھاما ہے جس کا نام آئے تو بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں، اس کا دامن تھاما ہے۔ اور سنیے، جھگڑا تو بات اعلیٰ حضرت تک نہیں، اب بات غوث پاک تک ہونے لگی ہے کہ میرے ابا غوث اعظم سے افضل تھے، میرے دادا غوث اعظم سے افضل تھے۔ میں نے کہا چل مان لیا، لیکن ایک بات بتا، سیدھی بات بتا، جب غوث پاک یہ کہتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو دو باتیں مان، یا تو اپنے باپ کو ولی مت مان، ولی مانتا ہے تو پھر ان کا قدم بھی مان۔ اچھی بات، دو ہی باتیں تو ہوں گی، جی جی، یا تو ولی مان یا پھر قدم ہی مت مان۔ قدم نہیں مانے گا تو ولی نہیں، ولی مانتا تو قدم بھی مان۔ یہ جھگڑے رہ گئے تھے امت کو کرنے کے لیے، بتائیے، آج امت کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا تھا، ہم نے دیواریں کھڑی کر دی۔ معذرت کے ساتھ حضرت نے کوئی چبا قبا نہیں پہنا تو شاید کسی کی نظر میں وہ پتہ نہیں کیسے سید ہے، ان کے سر پہ تو وہ تاج نہیں ہے، وہ والا جبہ نہیں ہے۔ وہ یار کبھی پھول بتایا نہیں کرتے ہیں کہ ہم پھول ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد مراد آبادی، نعرہ تکبیر۔ مفتی نعیم الدین صاحب، پینٹ کن بلڈنگوں پہ کیا جاتا جو پرانی ہو گئی یا چٹک گئی ہیں، انہی پہ تو پینٹ کیا جاتا ہے، جو نئی بلڈنگ ہو
پینٹ ہوگا وہ تو پہلے سے ہی نہیں ہے بھائی. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ حضرت مرسیڈیز سے نہیں اترے نا تو جی حماد افضل ہے. اللہ کی قسم میرے جیسے کروڑوں حماد ایسے شہزادوں کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. اللہ کی قسم ان کی نسبت یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے. سارے جہان میں آج امت لڑ رہی ہے. آج ضرورت ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے. کہتے بریلوی لڑاتے نہیں. سچ یہ ہے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. یہ بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لڑا دیا. خدا کے واسطے امت کو حضور کی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کرو. اگر تجوریاں بھرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی تو اعلیٰ حضرت سے بڑی تجوری آج کسی کی نہ ہوتی. کسی کی نہیں ہوتی. آج پیر آتے ہیں نا, پیر اللہ معاف کرے, پیر آتے ہیں حضور تو کہتے ہیں بھئی اعلان کر دینا ہمارے توپ ہو تم, طوفان ہو تم, جو کھڑکیاں بند کی جائیں گی. ہم آ رہے ہیں. یہ ہم کیا ہے؟ اللہ والے آتے ہیں نا تو چپ ہوتے ہیں اللہ والے, اور رب کے نقیب آواز دیتے ہیں لوگوں نکلو اللہ کا ولی آ رہا ہے. واہ 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 واہ. ہمارے ہم کیا مطلب کہ 500 لوگ گاڑی کے پیچھے ہوں 500 آگے ہوں پتہ چلے فلاں پیر آیا ہے. یہ کون سا طریقہ بھائی؟ فلاں پیر آیا. کام یہ نہیں ہے. کام وہ ہیں جو بریلی سے آواز آتی کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہاں اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں, بس میں ان علماء کے قدموں کی خاک ہوں. لیکن سچی بات کہہ رہا ہوں ہم آج سینے سے لگا لیں گے. صرف ایک کام کرنا پڑے گا. بریلی والے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ اور اتنا کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے, میں خود چل کے تمہیں سینے سے لگانے آؤں گا. مگر یاد رکھیے اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکے تو شجرے بعد میں پوچھیں گے کھال پہلے اتار لیں گے. یاد رکھیے. ہاں شجرے بعد میں پوچھے جائیں گے کھال پہلے اتاری جائے گی. اپنا اصول ہے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا. اور سنو آخری کیل بھی ٹھوکتا ہی چلا جاؤ. اب اللہ جانے زندگی کس کی وفا کرے کس کی نہ کرے, کب ملاقات ہو کب نہ. لیکن اس بات کو دل پہ لکھ کے لے کے جائیں ممبر سے لے کے نیچے تک. اور ممبر والوں سے بھی گزارش ہے ایسے لوگ جو منافق ٹائپ کے ہیں, جو ادھر آئے تو ادھر والے ادھر گئے تو ادھر والے, ایسے لوگوں سے ہٹ جاؤ. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو چائے میں بک جاتے ہیں سگریٹ میں بک جاتے ہیں. ادھر بیٹھے تو حضور بس آپ ہی آپ, ادھر گئے تو حضور بس آپ ہی آپ. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. ہاں جی صرف ایک ہونا پڑے گا. میں بتانے لگا ہوں ہم اعلیٰ حضرت کو بلا وجہ نہیں مانتے. پاکستان میں ایک بزرگ گزرے نام ہے پیر جماعت علی شاہ. کیا نام ہے؟ پیر جماعت علی شاہ. اور ایسے پیر نہیں تھے جو بیٹھے بیٹھے حرم کا کتا مارتے. سنا ہے نا وہ پیر صاحب کے معاملے میں بڑی پرانی کہاوت ہے, اپنے بڑوں سے ہم سنتے چلے آ رہے. بیٹھے بیٹھے مرید کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ حرم میں کتا جا رہا تھا. کہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے بھائی, انڈیا میں بیٹھ کے حرم کا کتا دیکھ لیا. بیوی سے کہنے لگا جو بنانا بنا لے, بڑا پیر آیا آج. کہا کیا ہوا؟ میرا پیر یہاں بیٹھے بیٹھے نا حرم دیکھ لیتا ہے. بیوی کو بھی غصہ تھا, نماز تو ایک ٹائم کی نہیں پڑھی اس نے, وہ کتا مار رہا ہے یہاں سے بیٹھے بیٹھے. تو عورتیں اگر سننی ہو نا تو بزرگ فرماتے ہیں عقیدہ نا 60 سال بڑھیا جیسا ہونا چاہیے. 60 سال کی بڑھیا کا جیسا عقیدہ ہوتا نا ویسا سنی کو عقیدہ رکھنا چاہیے. یہ نہیں جی نہیں میں نہیں مانتا جی وہ سید زادے وہ اعلیٰ حضرت زادے جی میں نہیں وہ میں ان کو بھی اچھا مانتا ہوں ان کو بھی نہیں. بھائی سید زادہ بھی ہے نا, پوچھ اعلیٰ حضرت نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اگر وہ کہے اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں نا تو قدم چوم لے, قدم چوم لے. اس لیے کہ سنیت کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے, عقیدے کے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اس پہ گفتگو کروں گا تو بڑا وقت چاہیے, لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں, صرف رشتہ بتانا چاہتا ہوں بریلی سے ہمارا کیا ہے اور کیوں ہے. تو پیر جماعت علی شاہ بڑے بزرگ,
تو وہ پیر صاحب کہنے لگے کتا مارا حرم کا. عورت نے کیا کرا معلوم ہے؟ انڈے بنا لیے اور نیچے انڈے رکھ کے اوپر چاول. پیر صاحب کے پاس کھانا بھیج دیا. پیر صاحب دے بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھے جا رہے ہیں. مرید کہتا حضور شروع فرمائے. کہنے لگے سبزی تو لے آئی ہے. وہ سیدھا آدمی اندر گیا, بیوی سے کہنے لگا جاہل تو نے پیر صاحب کے لیے سبزی نہیں بھیجی؟ اس نے کہا کون کہہ رہا کہ پیر صاحب کہہ رہے؟ اس نے سبزی نہیں لی, جھاڑو اٹھائی اور 2-3 دبا کے دی. کہنے لگی حرم کا کتا تو دکھائی دے گیا, تجھے پیالے کے یہ چاول کے نیچے کا انڈا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ ایسے پیر نہیں تھے, اور وہ ایسے بھی نہیں تھے جن کی جیبوں پہ نظر ہو, وہ ایسے تھے جن کی نظریں دلوں پہ ہوا کرتی ہیں. آج پیر صاحب آتے ہیں حضور, بس معذرت کے ساتھ آج پیر صاحب آتے ہیں نا, تو سب سے پہلا سوال ہوتا مرید سے زمین کتنی ہے؟ 70-80 پی گئے آپ کی دعاؤں سے. کتنی؟ 70-80 بھی. اچھا ماشاءاللہ. گاڑی کون سی ہے؟ کہ بس ابھی اوڈی لائے تھے. ہاں ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھی بات ہے بھائی. ہاں, اور لوگ تعویذ ہم سے بغیر مانگے لے لو, پھر بنا مانگے تعویذ چل رہے ہیں. اور جاؤ, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, آزما لینا. مجھے ان پیروں سے نفرت ہے جو امت میں بھی نا فرق کرتے ہیں. اور کوئی غریب چلا جائے نا, حضور فلاں ملنے آیا, بیٹھاؤ باہر, 3 گھنٹے بیٹھا, ملنے کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی اچھے کلف لگے کپڑے پہن کے آ گیا نا تو کیمرے لگے دیکھ رہے, بھائی اندر لاؤ, اور ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں یہ کھائیے نا, یہ کھائیے نا. اس لیے پیر بنا تھا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ فرق ہم نے کر دی. پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ, اتنے پائے کے بزرگ نا کہ آپ کی مریدہ کھیر بنا رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ کیا بنا رہی تھی؟ کھیر بنا رہی تھی. تو وہ ہانڈی گھوٹے سے گھوٹ رہی تھی کھیر کو, دھوکے سے تیزی سے لگ گیا تلے میں. تو جب آواز پیدا ہوئی نا, اللہ نے عورتوں کو یہ ملکہ دیا ہے کہ ایسے برتن بجے تو پہچان لیتی تھی کہ چٹک گیا. جیسی اس کو احساس ہوا نا ٹوٹا, اس نے کہا یا پیر کرم. بھائی وہ بولے جنہیں پیر سے سچی عقیدت ہے. جب آواز آئی نا ٹوٹنے کی, خاتون کے منہ سے نکلا یا پیر کرم. پیر کھیر بن گئی, عورت نے نکالی, تب اس کا تلا ٹوٹ کے گرا. عورت دیکھ کے شوہر سے کہنے لگی چلو جی آج پیر کے کرم نے بچا لیا ہے, کیوں نہ پیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کھیرلی پہنچ گئی. پیر جماعت علی شاہ بیٹھے تھے, جا کے کھیر پیش کی, حضور تناول فرما لیں. پیر جماعت علی شاہ نے بائیں ہاتھ پہ کپڑا ڈال رکھا تھا, دانے ہاتھ سے کھانا تناول فرما رہے ہیں. مریدہ کہنے لگی حضور بتاؤ تو صحیح, آپ یہ کیوں نہیں, آپ نے ہاتھ پہ کپڑا کیوں ڈال رکھا ہے؟ فرمانے لگے بس یوں ہی ہاتھ پہ تھوڑا سا زخم آ گیا ہے. اللہ اکبر. مریدہ نے کہا حضور دکھاؤ تو صحیح کیسا زخم ہے. جب دیکھا تو ہتھیلی پہ جلنے کا نشان تھا. مریدہ کہنے لگی حضور کیا معاملہ ہوا, ہاتھ کیسے جل گیا؟ مسکرا کے کہنے لگے پگلی بھول گئی جب تیری ہانڈی ٹوٹی تھی تو نے کہا تھا یا پیر کرم, میں نے ہاتھ بڑا کر کے تیری ہانڈی کے نیچے ہاتھ لگا دیا تھا. کہا جب تک تیری گھیر گھٹتی رہی میں نے ہاتھ لگا کے رکھا تھا. چیخ نکلی مریدہ کی, کہنے لگی حضور بیٹھے بیٹھے یہاں سے گھیر بچائی ہے. مسکرا کے کہنے لگے پگلی یہ تو دنیا ہے, قیامت آنے دے آواز دے دینا. ہاتھ پکڑ کے پلسرات کے پار کر کے دکھایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد مراد آبادی. نعرے تکبیر, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہ پیر جماعت علی شاہ ہیں. اب شان تو سمجھ میں آ گئی نا کون ہے جماعت علی شاہ؟ یہ جماعت علی شاہ ہیں. مریدہ آواز دے دے ہاتھ بڑھا کے لگا دیتے ہیں. بتا اگر امتی مدد کر سکتا ہے تو مدینے والا نبی مدد نہیں کر سکتا. یہ پیر جماعت علی شاہ. سمجھ گئے نا کون ہے یہ؟
شان سمجھ میں آ گئی نا ان کی؟ ہاتھ آواز دے مریدا تو میلوں کے فاصلے سے ہاتھ لگا کر کے ہانڈی بچا لیتے ہیں. یہ پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بریلی کے احمد رضا کی بڑی عزت تھی, بڑا احترام تھا, لیکن کہتے میرے دل میں عزت اور بھی بڑھ گئی. کہا کب سے حضور؟ کہنے لگے ایک دن میں سویا, میرے خواب میں بغداد والا پیر آ جاتا ہے, غوث پاک میرے خواب میں تشریف لائے. میں نے کہا میرے پیر و مرشد, میرے سرکار غوث پاک کرم فرمایا میرے گھر آئے ہو, کبھی جی چاہے آپ سے ملنے کا, آپ سے ملاقات کرنے کا, تو کیسے ملاقات ہوگی؟ تو پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جماعت علی شاہ اگر ہم سے ملنا دل کیا کرے تو اگر چاہے ہمارا فیض لے تو بریلی چلا جایا کر, اس زمین پہ ہمارا نائب رہتا ہے, دنیا کی مدرسہ کہتی ہے, اور اسی کو اعلیٰ حضرت خواہ کہا جاتا. دیکھیں اعلیٰ حضرت, جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ غوث کا نہیں. کان کھول کے سنیں, جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہ تو نے بنایا نہ میں نے بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بغداد والے پیر نے بنایا ہے. بغداد والے پیر نے بنایا ہے. جلو مرو پھٹو فرق نہیں پڑتا. میرا رضا کل بھی اعلیٰ حضرت تھا, آج بھی اعلیٰ حضرت ہے, کل بھی اعلیٰ حضرت رہے گا. اور قسم خدا کی ہمارے دلوں سے اعلیٰ حضرت کو نکالا نہیں جا سکتا. اس لیے ہمارا ماننا ہے عشق کیسے کرنا ہے حضور سے یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. کیا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ. ماشاءاللہ لگ رہا ہے نا آج ممبر والے نہیں, یہ نیچے والے بھی نعت پڑھتے, اور یہی پہچان ہے. کیسے پہچانو گے رضویوں کو؟ جبے سے, قبے سے, تقریروں سے. اور یہ دیکھ پینٹ والے بھی اعلیٰ حضرت کا کلام جانتے, اور ہوش میں بولنا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی پینٹ والا ہی منہ پہ تماچا رکھ دے. اس لیے کہ باپ کی مخالفت ہم برداشت کر سکتے ہیں, بریلی کے احمد رضا کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے. ایک کہنے لگا جی بڑے اعلیٰ حضرت کرتے ہو تم. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگا یا نبی کیا کرو. وہ دیکھو نا اعلیٰ حضرت کیسے اعلیٰ حضرت بنے. میں نے کہا جنید بغدادی یاد نہیں رہے؟ دریا پار کرنا تھا, آپ نے فرمایا کیا ہے یا جنید یا جنید. اس نے کہا لو جی ان کی باتیں تو دیکھو, کا پر پاری کرنا تو تھوڑا سا بیٹھ گیا, وہ بیٹھ گیا, کہنے لگا یا جنید, پانی کندھے پہ لے کے چلنے لگا. اس نے کہا لو جی میں جنید کیوں کروں, میں وہ کروں نا جو جنید کر رہا ہے. میں بھی یا اللہ کروں گا, یا اللہ کیا گوتے کھانے لگا. پھر کہنے لگا یا جنید, پھر اوپر آ گیا. پار ہو کے بولا راز نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا رب تک پہنچنے کے لیے جنید تک پہنچنا ضروری ہے. ہم سے نہ پوچھ ہم رضا کیوں کرتے ہیں, حضور تک پہنچنے کے لیے اعلیٰ حضرت تک پہنچنا ضروری ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ معیار بنا لو. اب جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ بغداد والے کا نہیں ہے. بغداد والے کا بھی وہی ہے جو بریلی والے کا ہے, وہ بغداد والے کی شان. یہ یاد رکھیے. میں اپنے بزرگوں کا مشاہدہ بتا رہا ہوں. ہم نے ان کی جوتیاں اٹھا کے ان جیسے بزرگوں سے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے. بڑے بڑے ہم نے نامور لوگوں کو مٹی میں ملتے دیکھا ہے, جن کے نام کے نعرے لگتے تھے نا. جب اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے تو آج وہاں لیٹیں جہاں جانوروں کا پیشاب جاتا ہے. یہ نتیجہ ہے. انجام اچھا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت سے وفا کرو. اس لیے کہ جو اعلیٰ حضرت کا دشمن ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, وہ بغداد والے کا بھی دشمن ہے. وہ بغداد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر, ان کے جو قہر اور غضب کا معاملہ ہے. بریلی والا کہتا ہے الہما قہر ہے غوث وتی کا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. ہاں 11ویں کرتے ہیں نا سارے لوگ, بولو پوچھو ان علماء سے.
برا نہ مانیے گا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جتنی میلادیں نیازیں انڈیا میں ہوتی ہیں کسی ملک میں نہیں ہوتی، انڈیا اور پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں اتنی میلادیں نیازیں نہیں ہوتی ہیں۔ ان ملکوں میں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اس زمین پہ بریلی کے احمد رضا نے جنم لیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرنا میری بات پہ، میں نے پہلے کہا تھا مجھے حضور کا نوکر سمجھ کے سننا، اور یہ کرم ہے بریلی پہ مصطفیٰ کا، جو بریلوی ہوتا ہے کسی ولی کا گستاخ نہیں ہوتا۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں وارث دیوا بھی ہمارا ہے، صابر کلیئر بھی ہمارا ہے، ہاں شاہ مدار العالمین بھی ہمارے ہیں، بریلی کے احمد رضا بھی ہمارے ہیں، مصطفیٰ رضا بھی ہمارے ہیں۔ جو بریلوی ہوتا ہے الورلی سے پیار کرتا ہے، لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو اعلیٰ حضرت سے جسے کھجلی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی جگہ جا کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ بھائی مجھ سے اگر حضرت کو میری فکر سے اعتراض ہوگا تو ظاہر ہے پھر ادھر جا کے تو نہیں بیٹھیں گے نا، مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن انہی سے مسافے کیوں جو اعلیٰ حضرت کے نہیں ہیں؟ ہم پہچان گئے، سمجھ میں بات آ گئی، چور چور مسیرے بھائی ہے جی، لیکن حق نہ ڈھکا ہے نہ چھپا ہے نہ جھکا ہے۔ کل بھی حق حق تھا، آج بھی حق حق حق، کل بھی حق حق رہے گا۔ ہاں اسے نہ چھپایا جا سکتا نہ دبایا جا سکتا۔ اور بڑے عجیب لوگ ہیں یار، میں کہتے لو جی اعلیٰ حضرت نے اپنے بچوں پہ سلام پڑھ ڈالا سب پہ، عجیب مسئلہ، میری تو حضرت سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ضرورت ہے آج امت نہ بہک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، آج ہمیں اس پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے، ہمیں اس جگہ کھڑا ہونا ہے جہاں سے مدینہ صاف نظر آتا ہے۔ مدینہ کہاں سے صاف نظر آتا ہے؟ آواز آتی ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ نہیں بھائی وقت زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وقت ضائع ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کیونکہ جو ذمہ دار اساتذہ ہیں، ائمہ ہیں، انہیں درسگاہ میں پڑھانا بھی رہتا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یہ دیکھو، یہ میں ذرا بات کر رہا ہوں تھوڑا سا، انشاءاللہ میں ایک ڈاکٹر ایک ہی وقت میں سارے آپریشن کرے گا نا تو کہیں کینچی بھول جائے گا اور کہیں پہ ٹانکے ہی لگانا بھول جائے گا، تو میں تھوڑا سا اپنی بات پوری کر لوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لوں، بس میری بات سمجھ لیتے، مجھے بلا دیا مولانا نے، میں کہاں بات کر رہا تھا۔ ہاں بات تو اعلیٰ حضرت پہ چل ہی رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دور میں ہمیں ایسا پلیٹ فارم چاہیے جو ہمیں حضور تک پہنچا دے، حضور تک پہنچا دے۔ ہمیں ایسا شخص نہیں چاہیے جس کا مطلب ہماری جیب سے ہو، ہماری بینک سے ہو، ہمارے نذرانے سے ہو، ہمارے فصلانے سے ہو، ہماری کھیتی سے ہو، ہمارے کاروبار سے ہو۔ ہمیں ایسا رہبر چاہیے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہو، ہمارے دل سے ہو، اور ایسی نظر رکھتا ہو کہ نگاہ ڈال دے تو دل بدل دے۔ ہم سب جاتے ہیں حضور دعا کر دیں بزنس بدل جائے، حضور دعا کر دیں پرانی بلڈنگ ہے یہ بدل جائے، حضور دعا کریں کاروبار بڑھ جائے۔ کوئی پیر کے پاس یہ جا کے بھی کہتا حضور نظر ڈال دیں کہ گنبد خضرا نظر آنے لگ جائے۔ کسی نے کہا آج تک جا کے؟ نہیں جی، سب تعویذ کے چکر میں ہے، اور تعویذ اللہ معاف کرے دڑا دڑ چلنے، میں منکر نہیں ہوں تعویذوں کو، لیکن جس حد تک گنجائش ہے اس حد تک تعویذ دیے جائیں۔ یہ اتنے موٹے تعویذ لٹکائے پڑے گلے، ہاں ہاتھ رکھواتے حضرت سر پہ نا تو دکھتے ہیں تعویذ، یہ کیا کہ میرے پیر نے دیا، دوسرا کون سا کہ یہ ان کے ابا کا ہے، تیسرا کون سا کہ یہ فلاں مجابر نے، تین تعویذ لٹکائے پڑے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر پیر یہ کہہ دے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو مرید نہیں مانے گا؟ مانے گا نا، لیکن غلطی کرتے ہیں ہم خدا پرستی چھوڑ کے پیر پرستی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ پیر ایک بار کہہ دے کہ 40 جمعرات آنا تو 41 جاتا ہے، اللہ کے گھر سے 5 بار آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، لیکن کس
किसी के कान पे असर नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। वो तो जी मामूल है, वो तो होनी है जी, हम जाएं तब भी अजान होगी, ना जाएं तब भी होगी। नहीं, अगर पीर के बुलाने से 41 बार जाता है तो रब के बुलाने से 5 बार चला जाया कर, 5 बार चला जाया कर। कसम खा के कहता हूं, अगर मस्जिदों से रिश्ते मजबूत हो गए ना तो ये किलो किलो भर के तावीज़ों की जरूरत नहीं रह जाएगी, बहुत अच्छा था। नहीं रह जाएगी। पूछो ना आज किसी से, पूछो क्या हाल है, कहता पीर का करम है बस। खेती कैसी हुई, बस पीर का करम है। ठीक, अल्लाह फरमाता बता, जमीन का सीना चीर के कोपल मैंने निकाली, हवाएं चला करके पौधों को झूले मैंने झुलाए, रोजाना रात को शबनम से मुंह मैंने धुला, बता चांदनी से दिल मैंने लगाया, धूप देकर के इसको मैंने ताकत बख्शी, एक पौधे पे बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने दिए, और दाने को इतना महफूज किया कि बारिशें आती रही दाना नहीं भीगा, तूफान आते रहे दाना नहीं टूटा, हवाएं चलती रही दाना नहीं टूटा। कितने लोग आके गुजर गए, दाने पे मिट्टी नहीं चढ़ने दी, इतनी बड़ी हिफाजत मैंने दी थी। एक बाल से 70 दाने मैंने दिए, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुले हैं, सूरज से ताकत मैंने बख्शी है, चांदनी से दिल मैंने लगाया है। जब तुझसे किसी ने पूछा क्या हाल है, तूने कह दिया पीर का करम है। बता मेरा करम किधर गया, जवाब दे कहा है मेरा करम। कभी ये ना कहा करो पीर का करम है, जब कहना हो तो ये कहा करो दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात, वाह वाह वाह। समझ गए ना मेरी बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मेरी बात पे गांठ बांध लेना, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं नजराना मारेगा कोई की देगा, सब रख ले, तू सच बोल के जाऊंगा। हाँ, मेरी गुजारिश है, आखिरत बेहतर चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत पर पाबंदी से कायम रहो, पाबंदी से कायम रहो। बरेली वाले मुझे हिस्सा नहीं भेजते, हाँ मैं वहां का एजेंट नहीं हूं, बस मुझे फक्र है कि मैं बरेली के अख्तर रजा का नौकर हूं। वाह वाह, मुझे इस बात पे फक्र है, क्या बात कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हज़रत का नाम लेते रहे, आज वो आला हज़रत के नाम से चिढ़ते, क्या बात है साहब? हमें भी बताइए ना, तुम्हारे अब्बा को तो आला हज़रत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हज़रत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हज़रत से नफरत कर बैठे। याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हज़रत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं, कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, तो कई मुरीद ऐसे जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो कह रहे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी, आज इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठिया चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है। तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, वाह वाह वाह, उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है,
اس امت کو ہم لٹنے نہیں دیں گے. میرے حضور نے کہا تھا جو مجھ سے پہلے نبیوں نے کام کیے ہیں وہ میرے بعد امت کے علماء کر کے دکھائیں گے. ہاں تو یوں ہی لٹنے نہیں دیں گے. کتنا پیار ہے حضور کو امت سے. اللہ اکبر. نام سنا ہے نا تاریخ میں حضرت اویس قرنی کا نام. پیچھے والے لوگ تو ایسا منہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی غصے کی بات ہے. بھائی اگر غصہ ہو تو آنکھ نکال کے میری پھینک کے مار دو. اور بات سچی ہے نا, اور اس نام سے پیار ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ. میں امت کا پیار بتانے لگا ہوں, امت کا پیار. ہاں اللہ سلامت رکھے. میں ان پیروں سے بڑا راضی رہتا ہوں جن کی اولاد پڑھتی ہے. حضرت کے صاحبزادے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سید ریحان صاحب قبلہ دامت اللہ العالی. اصل میں سنیت کو سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے نا وہ اسی سے پہنچا ہے کہ ہم اگر پیر بن گئے نا تو پھر ہم نے ہاتھ ہی چموائے, ہاتھ ہی چموائے ہم نے بس. امت کہاں جائے گی مسئلہ مطلب نہیں. ہاتھ چمواؤ بیٹے, بزنس تیار ہے. جب جاہل پیر بنتے ہیں نا تو پھر عقیدے بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتے ہیں. جی اللہ سلامت رکھے. حضرت کی نسل میں اللہ برکت عطا فرماتے. اور یار یہ بھی چاہتے تو ہاتھ چومتے رہتے نا ان کے بعد. دو دو نسبتیں تھی, پیر بھی تھے سید بھی تھے, لیکن سب سے زیادہ فوقیت دی تو حضور کی وراثت کو فوقیت دی ہے. کہنے لگے سید ہونا الگ بات ہے, حضور کے دین کا وارث ہونا الگ بات ہے. سبحان اللہ. ایک کلپ چل رہی ہے, کیا نام ہے ان کا, مولانا غلام جیلانی ازہری کے خلاف. بڑا مسئلہ ہو گیا اب تو بھائی. او چینل والو تم سے بھی گزارش ہے, تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو. کاٹ کاٹ کے ڈالتے. تھمبنیل کیسے بناتے ہیں, یہ دیکھو مفتی عماد نے مودی حکومت کو للکار دیا. اب جو ان کے ممبر بیٹھے وہ اسی پہلے ٹچ کریں گے ان نے کیا کہا. تو یہ تو ویڈیو ڈال کے گھر لیٹے, بوال میں پھنسا مولوی. جو سچ ہونا وہ تھمبنیل پہ لکھا کرو, جھوٹ بول کے گمراہ نہ کیا کرو. ہے کچھ نہیں, بولے قوم دہاڑے مار کے روئی, ایک بھی نہیں رویا. تم بھی ذرا خیال کیا کرو. ہاں ہیڈنگ ایسی ڈالتے وہاں پسی, ارے آنسو ہی موم بتی کے لگاتے. بھائی مہربانی کرو, تمہارا کام سچ دکھانا ہے تو سچ دکھاؤ, ورنہ بند کرو ٹنڈیلے کو لے کے اٹھو. ہاں اس سے بڑا نقصان امت کو پہنچ رہا ہے. کاٹ کاٹ کے ویڈیو ڈالتے ہیں, مطلب کچھ کا کہیں نکالا جاتا ہے. غلام جیلانی ازہری صاحب نے صرف اتنی بات کہہ دی کہ بھائی عالم بہرحال عالم ہے, جو صرف سید ہو اس کی اتباع لازم نہیں ہے, اتباع عالم کی لازم ہے. کیا غلط کہا؟ اس بات کو ہر آدمی ہضم کرے گا. اگلی بات انہوں نے کہی کہ جن کی پوری دنیا اتباع کرتی ہے, امام اعظم, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. کہتے ہیں یہ جو چاروں امام ہیں ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے, لیکن سارے سید ان کی اتباع کرتے ہیں. تو علم ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سلامت رکھے ایسے سیدوں کو جنہوں نے ہاتھ چموانے کو ضروری نہیں سمجھا, حضور کا دین پڑھانے کو ضروری سمجھا ہے. ہاں اس سے سب سے بڑا نقصان پہنچا حضرت, سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ویسے کرنی کا تھا, حضور کو امت سے کتنا پیار ہے. ایک دن میرے حضور کھڑے ہوئے نا اور یوں بٹن کھولنے لگے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں کھولے؟ فرمانے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے. کہنے لگے مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے. کہنے لگے حضور کون ہے یمن میں؟ فرمانے لگے میرا غلام ہے, نام اویس ہے. آقا آپ کا دیوانہ؟ فرمانے لگے اتنا بڑا دیوانہ ہے جب بھی کوئی جاتا ہے میری باتیں کرتا ہے. اس سے پوچھتا ہے تو نے حضور کو دیکھا کہ نہیں, تو نے حضور کا شہر دیکھا کہ پھر میرے حضور کو بھی دیکھا ہوگا. تو صحابہ کہنے لگے حضور اگر اتنا ہی عشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا؟ قربان جاؤ. میرے حضور فرماتے میرے صحابہ مجبوری ہے اس کے آگے. کہا کیا؟ کہا گھر میں نابینا ماں رہتی ہے, اگر وہ میرے پاس آیا تو ماں کا خیال کون کرے گا؟
اللہ اکبر. اتنا سنا نا, صحابہ کے دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوئی, کاش اس دیوانے کو ہم بھی دیکھیں. کیسا عاشق حضور کا. یہ مجمع میرے آگے بیٹھا ہے, میں ایسے پیروں کو بھی جانتا ہوں جو دنیا کو ہدایت دیتے ہیں اور اپنی ماؤں سے جھگڑے کرتے ہیں. ممبر سے لیڈ کے نیچے تک سب سے گزارش ہے, نبوت کا دروازہ بند ہے, ولایت کا نہیں. ولی بننا چاہتے ہو آج بھی ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. اور یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی بنے گا جو بچپن سے متقی ہوگا. اگر یہ ضروری ہوتا نا تو فضیل بن عیاض کبھی ولی نہ بنتے. اگر یہ ضروری ہوتا نا تو بشر حافی کبھی ولی نہ بنتے. یہ ضروری ہوتا تو جنید بغدادی کبھی ولی نہ بنتے. یہ وہ ہے جن کی زندگیاں دوسرے کاموں میں گزری, لیکن جب سے رب کے ہو گئے رب ان کا ہو گیا. اللہ اکبر. ہم ماں باپ کی بالکل فرمانبرداری نہیں کرتے. کتنا عشق حضور سے روتے تھے. کوئی آتا مدینے شریف سے نا, اس سے پوچھتے تو نے میرے حضور کو دیکھا؟ کہا ہاں. کہتے پھر بتا لب کیسے تھے, آنکھیں کیسی تھی, زلفیں کیسی تھی؟ وہ بتاتا. اپنی اونٹنی کا دودھ دوتے وہ پھر اس کو پلاتے. کہتے یار حضور کے مدینے کا مہمان ہے, کچھ میرے دسترخوان پہ بھی کھا کے چلا جا. ہاں یہ عشق تھا. ایک دن نا ماں کے پیر دبا رہے ہیں, ماں کے پیر, پیر کے پیر پہ پڑے رہنے والوں کبھی ماں کے پیر دبائے؟ میں جانتا ہوں پیر بڑی شان والا, ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے, لیکن اپنے اپنے حقوق بھی ہیں کچھ. پیر بنا تھکے آیا, اے سی میں بیٹھ کے یوں موج میں آیا, اور سب پیر دبانے لگ گئے. وہ باپ جو صبح سے شام تک مزدوری کر کے آیا ہے, کبھی تم نے اس کے تلووں میں بیٹھ کے اس کے پیروں کی ٹھیٹیں دیکھی ہیں؟ کبھی تم نے اس کے تلووں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنے نشان پڑے گئے اس کے؟ کبھی اس کے ناخنوں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کتنی جگہ سے کانٹے لگ کے آر پار ہو گئے؟ بندہ یہ تو بتا دیتا ہے میرے پیر کے, پیر کے پیر کے تلوے پہ کتنے تل لگے ہیں, لیکن باپ کا پیر جوانی میں آدھا کٹ گیا تھا, بیٹے کو آج تک دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. یہ ہے ہماری زندگی. اعلیٰ حضرت کا رتبہ کتنا بڑا مقام ہے. آج تک بڑے بڑے محقق بتا نہ لگا سکے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم سے نوازا گیا تھا. اعلیٰ حضرت چھوڑو صاحب, امام اعظم ابو حنیفہ کتنا بڑا امام, قسم خدا کی جس کی امامت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہے, اتنا بڑا امام. ماں کہنے لگی بیٹے, جی امی, کہ بیٹے اپنے شہر میں فلاں مفتی صاحب بہت بڑے ہیں, مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے, مجھے لے کے چل. ماں نے کہا تھا مجھے لے کے چل. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماں مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے, جو مسئلہ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے. ماں نے کہا لے کے چل. اتنا سننا تھا, سواری کھول کے لے آئے. ماں بیٹھ, ماں کو بٹھایا, رسی پکڑ کے اس فقیہ کے دروازے تک گئے جس کا پتہ ماں نے بتایا تھا. جیسی پہنچے نا, انہوں نے دیکھا امام اعظم آ رہے, وہ یار ننگے پیر دوڑ کے آ گئے. ننگے پیر, حضور یہاں آنے کی کوشش, حکم کرتے تھے میں آ جاتا. کہنے لگے نہیں, میری ماں کی ضرورت یہاں لائی ہے, میری ماں کی ضرورت لے آئی. حضور کیا ہوا؟ کہ میری ماں کو ایک مسئلہ پوچھنا ہے. وہ دیوانہ کبھی امام اعظم کو دیکھتا, کبھی ماں کو دیکھتا. کہنے لگے اتنے بڑے بیٹے کی ماں مجھ سے پوچھنے آئی ہے اور یہ بیٹا یہاں لے کے آ گیا. اس نے کہا حضور آپ بھی تو بتا سکتے تھے. کہنے لگے ہاں بتا تو میں بھی دیتا, لیکن اگر میں کہہ دیتا اے ماں میں تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں, جو پوچھنا ہے پوچھ لے, تو کہتے ہیں کہ میری ماں کی حکم کی نافرمانی ہو جاتی. میں نے یہ نہیں کہا ماں تیرا بیٹا بھی علم والا ہے, بڑے بڑے تیرے آگے بیٹے کے آگے چکے رہتے ہیں. اللہ اکبر. کہا جلدی کر, جو میری ماں کہتی ہے وہ کر, مجھے نہ دیکھ, اس ماں کو دیکھ جس کے لیے امام اعظم آگے نوکے بن کے کھڑے نظر آ رہے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یہ ماں ہوتی ہے. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. توجہ ہے, یہ ماں ہوتی ہے. اتنا بڑا عالم, مگر قسم خدا کی ماں اگر بیٹا عبد القادر جیلانی بھی ہو نا تو پھر بھی ماں سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ماں سے بڑا, اس لیے کہ ماں ماں ہوتی ہے. کتنے لہجے بلند کرتے ہیں ہم,
चुप रहे, वो बंद कर। वो से पाक फरमाते मेरे मां के शिकम में मैं था, कोई सलाम करता ना तो मैं सुन लेता था, लेकिन जवाब दे सकता था, देता नहीं था, क्योंकि मेरी मां कहीं डर ना जाए। इतना ख्याल वो से पाक ने मां का किया। आज हम में कितने 11वीं वाले मां का ख्याल करते हैं, मुझे बताया जाए कितना ख्याल करते हैं। हम तो 11वीं वाले दिन ही वुजू करके मां को गाली बक देते। जी खैर 11वीं वाले ना, अब कोई टेंशन थोड़ी है, बख्शे बख्श आएगा। गौसे पाक कहेंगे मैं तो शिकम में रह के माँ का ख्याल करता था, और तुझे 18 साल का पाल के बड़ा कर दिया, तब भी तुझे माँ का ख्याल नहीं आया। है कोई जवाब? हजरत वैसे करनी माँ के पैर दबा रहे, जैसी आंसू गिरे ना माँ के पैर पे, माँ वो होती है यार जो आंसू की गर्मी पहचान लेती है। आंसू गिरे ना, माँ कहती बेटे उवैस ज्यादा बेकरारी है। कहने लगे माँ अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। माँ ने कहा अच्छा जा बेटे, इजाजत दी, ऐसा काम कर, कल मेरा सारी जरूरत का सामान मेरे पास रख दे और कल जा अपने महबूब का दीदार करके आ जा। इजाजत मिल गई, फिर क्या था यार, फिर क्या था? अल्लाह अकबर, सारी तैयारियां की, सुबह ही काफिले के साथ निकल गए। काफिले ने थक के पड़ाव डाला। उवैस करनी कहते मेरे पास वक्त कम था, मैं नहीं ठहरा, काफिला रुक गया, मैं दौड़ता रहा, पैर की जूतियां टूट गई, परवाह नहीं की, रेतीले पथरीली जमीन को पार करता हुआ हुजूर के मदीने में उवैस करनी पहुंचे हैं। और यार इश्क था उनका हुजूर से। आज भी जाते हैं उमरा करने के लिए, कोई सेल्फी ले रहा है गुंबद खजरा पे, कोई फोटो खिंचवा रहा है गुंबद खजरा पे। हया आनी चाहिए तुझे, मदीने जाके भी फेसबुक याद रह गई, मदीने जाके इंस्टाग्राम याद रह गया, मदीने जाके तुझे गुंबद खजरा के सामने अपनी सेल्फी याद रह गई। वो देख उवैस आया है मदीने में, बच्चों को देखा है खेलते हुए, किसी को सीने से लगा रहे हैं, किसी का माथा चूम रहे हैं। कहते बच्चों बड़े नसीबे वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के सीने से लगाया। कहते बेटे बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे, दौड़ते हुए आए हैं, मस्जिद नबी खाली थी, काब कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में चले जाओ, हुजरे आयशा पे आए, काशान यक्तस पे दस्तक दी, अंदर से उम्मुल मोमिनीन की आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहते हैं वैस आया है, क्या करना है? कहा मुस्तफा से मिलना है। कहा हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते कब आएंगे? आयशा सिद्दीका कहती है ये तो नहीं कहा जा सकता कब आएंगे। कहते अच्छा अगर हुजूर नहीं तो कम से कम इतना करें आप पर्दे में हो जाइए, मैं उस जगह को देख लूं जिस जगह पे मेरा महबूब बैठा करता है, मैं उन दीवारों को देख लूं जो शबो रोज मेरे माही का चेहरा तकती है, अंदर हो जाइए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैं अंदर हो गई, एक दीवाना आया, पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी हुई जुल्फें थी, नेत लगी थी चेहरे पे, ऐसा लगता था कोई मजनू आया है। कहते मैंने देखा कभी हुजूर के मिंबर को चूमा जा रहा है, कभी हुजूर की मसनद को लिपट के रो रहे हैं, कभी बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी दीवारों से लग के रो रहे हैं। आयशा सिद्दीका कहती है ये बेकरारी मैंने देखी तो मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता? तो आप फरमाते हैं मजबूरी है मेरे आगे, वरना अगर इंतजार की बात होती तो सारी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, एक लम्हा दूरी इख्तियार न करता। अल्लाह अकबर ये कह के जब चीख मार के जाने लगे आवाज आई ओ दीवाने ठहर क्यों नहीं जाता? अर्ज करते उम्मुल मोमिनीन मेरे आका आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना, कह देना दीवाना आया था, ये कह के वापस चले जाते हैं। इतने में महबूबे दो जहां आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब की अजमतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उम्मत की हालत और खबरदारी को सलाम। जैसी मस्जिद में कदम रखा है फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, कब बता तो सही कौन आकर के गया है? कहती या रसूल अल्लाह एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े पोशीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला? मुस्तफा कहते हैं आयशा देखती नहीं हो, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
مسلک اعلی حضرت عشق محبت پیار محبت مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی جشن غوث الورا. کیا بات ہے, واہ واہ. توجہ ہے, زور سے, یا تھک گئے لگتا ہے آپ؟ ابھی نہیں تھکے نا؟ اگر نہیں تھکے تو کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ایسا لگ رہا ہے مفتی نعیم صاحب, علامہ صاحب, ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل ابھی شروع ہو رہی ہے. تو یہ سید کے قدموں کی برکت ہے, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں. حضور کے, ارے کرسی لے لو بھائی نیچے سے, میں تشریف رکھتے لی, پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے. ایک کرسی لے لو باؤ پلاسٹک والی, ذرا بیٹھ جائیے, کرسی لے لیں بھائی. سید بہرحال سید ہے, یہ ضروری نہیں, میں نے ابھی ساری باتیں بتائی. بیٹھے گا, تشریف رکھیں, اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ. توجہ ہے, اب میں کمزور نہیں, ادھر بھی غوث کا بیٹا, ادھر بھی غوث کا بیٹا, اب دونوں ہی بازو مضبوط ہو گئے. اللہ آپ کو سلامت. حضور دعا فرمائے بس تھوڑی دیر. توجہ ہے, تیار ہیں سارے لوگ, چلیں اور آگے. فرمانے لگے خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کے گیا. یار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہاں آج بھی مدینے سے آواز آتی ہے, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہاں حضور کے ایک غلام کے ایک ایک آنسو, ایک ایک قطرے کی خبر ہے, ایک ایک قطرے کی خبر ہے حضور کو. اب توجہ کریں, فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ, کہا جلدی کر میرے اویس کو دیکھ کے لا. او یار دنیا حضور کی طرف دوڑتی ہے, حضور اویس کے پیچھے لوگوں کو دوڑا رہے. جا میرے اویس کو لے کر کے آ. حضرت عمر دوڑے, حضرت ابو بکر دوڑے, لیکن دیر ہو چکی تھی. خالی واپس آ گئے. جب خالی واپس آئے, یا رسول اللہ نہیں ملے. اب ذرا دل تھام کے بات سننا بہت غور سے. اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے, جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. ہاں اب تک اتنی تڑپ نہ تھی جتنا دل آج تڑپ رہا ہے. اب تک یہ صبر تھا کہ میں مدینے نہیں پہنچا, لیکن آج یہ احساس رہ رہ کے ستا رہا تھا, جا کے بھی خالی آ گئے. او یار گئے تب بھی محبوب کو نہ دیکھ سکے, یہ چیز تڑپا رہی تھی اویس کو. جب واپس آئے دروازہ بجا. یار ماں ماں ہوتی ہے, جس آہٹ کو کوئی نہ پہچانے اس آہٹ کو ماں پہچان لیتی ہے. رشتے ہی الگ ہوتے ہیں ماں کے اولاد سے. جو بچے سعودی یا دبئی میں رہتے ہیں, کویت و عمان میں رہتے ہیں, وہاں بیمار ہو جائے, ماں یہاں کہتی ہے اٹھ کے فون تو لگاؤ. میرے بیٹے کو کہا کیا بات ہے, کہا رات سے میرا دل قبضے میں نہیں ہے, دل قبضے میں نہیں ہے. جب فون لگتا ہے پتہ چلتا بیٹا رات سے بیمار ہے. او یار بیٹا سات سمندر پار بیمار ہو, ماں کو بنا فون کے پتہ چل جاتا ہے بیٹا بیمار ہے. ماں گھر میں بیمار پڑی رہے, بیٹے کو پتہ کیوں نہیں چلتا ماں بیمار ہے. اس لیے ماں کا بھی خیال رکھا کرو. ماں تو ماں ہوتی ہے, جس آہٹ کو کوئی نہ سمجھے اسے ماں سمجھ جاتی ہے. دروازہ بجا, ماں نے کہا بیٹے اویس. جی امی آ گئے. ہاں. فرمانے لگی بیٹے جن آنکھوں کے لیے تڑپتا رہا اب تو دیکھ کے آیا ہے, بتا وہ آنکھیں کیسی ہیں. جس چہرے کے لیے ترستا رہا بیٹے بتا وہ چہرہ کیسا ہے. جب بولتے ہیں تو محبوب کیسا لگتا ہے, جب مسکراتے ہیں تب کیسا لگتا ہے, ان کی زلفیں کیسی ہیں, ان کا قد کیسا ہے. بیٹے تو تو دیکھ کے آیا ہے, بتا تو سخی وہ کیسے ہے. جیسی اتنا کہا ہے چیخ نکلی ہے ویسے کرنے کی. چیخ مار کے کہتے ہیں ماں افسوس میں محبوب کو نہ دیکھ سکا. کیا ہوا بیٹے؟ کہتے میں گیا نہ ماں تو حضور مدینہ شریف سے باہر جا چکے تھے. اللہ اکبر, اتنا
سننا تھا. ماں کہتی بیٹے پھر آنے کا انتظار کر لیتا. اگلا جملہ سننا. اویس کہتے ہیں اے ماں تو نے یہ کہا تھا اگر میں رک جاتا تو تو نے یہ کہا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا ہے. اگر میں رک جاتا تو ماں تیرا وعدہ ٹوٹ جاتا. اگر میں رک جاتا تو تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی. اس لیے نہیں رکا. ماں نے کہا جلدی کر میرے سینے سے آ کے لگ جا. ماں نے سینے سے لگایا. کہا بیٹے آنسو نہ بہا. سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا. مدینے والا ہمیشہ تیری باتیں کرتا رہا. واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. واہ 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 ہے یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. سارا زمانہ مدینے والے کی باتیں کرے گا. میرے لال یہ ماں دعا دے رہی ہے مدینے والا تیری باتیں کرے گا. اور کی حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے صحابہ میرے بعد عمر اور علی میرے اویس سے ملاقات کریں گے. یہ لو میری قمیص میرے اویس کو دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے. کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. مختلف روایتیں ہیں. پہن کے دعا کی یہ بھی روایت ہے. رکھ کے دعا کی یہ بھی روایت ہے. جب بخشش کی باری آئی حضرت عمر حضرت علی گئے جا کے کہنے لگے سننا بڑی عشق کی بات ہے اور عاشق ہی اس بات کو سمجھیں گے. کہنے لگے حضور نے بڑی تعریفیں کی ہیں چلو آزما کے دیکھتے ہیں. کہا علی آواز دو. علی آواز دو. تو کہتے ہیں آپ آواز دینا آپ امیر المومنین ہیں. جیسے ہی حضرت عمر نے سلام کیا نا اویس کا رخ ادھر تھا پیچھے کھڑے تھے دیکھا نہیں. جیسی سلام کیا السلام علیکم بنا دیکھے کہتے وعلیکم السلام. کہتے ہیں آؤ امیر المومنین. حضرت علی کہتے ہیں لگتا امیر المومنین اس لیے پہچان تھی. کہتے ہیں علی اب تم سلام کرو. جب حضرت علی نے سلام کیا تو آپ نے حضرت علی کا نام لے کے آواز دی آئیے نا مولا علی. بلایا قریب پہنچے. کہنے لگے کبھی تم ہم سے نہیں ملے ہم تم سے نہیں ملے تم نے ہمیں کیسے پہچانا. تو حضرت اویس کہتے ہیں جس رب نے تمہیں میرے بارے میں بتایا ہے اسی رب نے مجھے تمہارے بارے میں بتا دیا. اگلا سوال جانتے ہو؟ اگلا سوال کیا تھا؟ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اتنا عشق تھا حضور سے تو کبھی ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے چلو میں نہیں آ سکا میری مجبوری ہے لیکن تم نے تو حضور کو دیکھا ہے نا. کہنے لگے ہاں دیکھا ہے. کہنے لگے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا. کہنے لگے پھر یہ بتاؤ میرے حضور کی یہ ابرو یہ بھویں کیسی تھی؟ کیسی تھی یہ بھویں؟ تو صحابہ غیرت نبوت کی وجہ سے نظر اٹھائی نہیں پاتے. کبھی کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا حضور کو اس لیے کہ جلال ایسا تھا نبوت کا. گردن جھک گئی. کہنے لگے تم تو رات و دن دیکھ کے نہ بتا سکے میں بتاؤں کیسی تھی؟ کیسی تھی؟ کہا دور سے دیکھو تو ملی ہوئی لگتی تھی قریب سے دیکھو تو جدا لگتی تھی. تم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں پتا کیسے چل گیا؟ کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانا میں نے نہیں دیکھا. فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں حضور میری نظروں میں نہ رہتے. یہ ویسے کہا پھر اب بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور نے دعا کے لیے کہا ہے. یہ قمیض تھی اللہ اکبر بے قراری تھی. ایسا عالم جب محبوب کو کوئی تحفہ دے اور وہ جو برسوں ترسا ہو دیکھ کے تڑپ گئے میرے لیے. کہا جی میرے لیے. کہا ہاں. کہا ایک پیغام بھی بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا میرے اویس سے دعا کے لیے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. اگلا جملہ جانتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہ بتاؤ جب میرا نام حضور کے ہونٹوں پہ آیا تھا تب حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ عشق ہے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. یہ ہے عشق. کہنے لگے تھا کیسا چہرہ؟
اللہ اکبر کا دعا کریں. اب ذرا سننا. کہتے دعا کیجئے. اویس قرنی نے سجدے میں سر رکھا. یا اللہ میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے. آواز آئی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشا گیا. پھر کہتے ہیں یا اللہ تعداد اور بڑھا دے. پھر آواز آتی فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہم نے امت بخش دی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں اللہ اور بڑھا دے. آواز آتی ہے جا آدھی امت بخش ڈالی ہے. کہتے ہیں یا اللہ اور بخش دے. آواز آتی ہے اویس سجدے سے سر اٹھا لے. آدھی امت ہم تیری سفارش سے بخش رہے ہیں اور آدھی امت عبد القادر جیلانی کی دعا سے بخشی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے لگے یا اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے محبوب کا بیٹا ہوگا. زور سے بولو سبحان اللہ. او یار دو بیٹے بیٹھے ہیں پھر بھی سبحان اللہ بولنے میں دقت ہے. میرے محبوب کا بیٹا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا. سنو ویس جیسے میں نے نبیوں میں محبوب کو بے مثال بنایا ہے نا، ویسے ولیوں میں میں نے عبد القادر کو بے مثال بنایا. یا اللہ کتنی شان والا. فرمایا سن جب نبیوں سے میثاق لیا تو میثاق اور وعدے کے بعد میں نے سارے نبیوں کی گردنیں اپنے محبوب کے آگے جھکائی. لیکن جب میں عبد القادر کو پیدا کروں گا، وہ جب ولایت کے عالم معیار پہ فائز ہوگا، جب عرش ولایت پہ اس کا سورج چمکے گا، میں اس سے کہوں گا پیارے اب اعلان کر دے. وہ کہے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ. اے اویس نبیوں کے لیے سارے نبی نے گردن جھکائی تھی، میرے محبوب کے لیے سارے نبیوں نے گردن جھکائی تھی. عبد القادر کے لیے قیامت تک آنے والے سارے ولی اپنی گردنیں جھکا ڈالیں. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ آواز اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ. ہاں تبھی بریلی سے آواز آتی قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے بعد سے. اس لیے کہتا ہوں بریلوی ہو کے مرنا. ہاں بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو دکھ نہ دینا، فرائض و واجبات پہ پابندی سے عمل کرنا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مسئلہ بات لمبی ہو جائے گی بابو. میرا رات دن بولنے کا مسئلہ ہے، ذرا مہربانی کریں. میں مشین نہیں ہوں جناب، میری بات سن لیں. مجھے روز بولنا رہتا ہے اور میں تھک چکا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. کبھی پھر سن لینا بھائی، کبھی پھر سن لینا. بس میں بات آخر کرنے لگا ہوں، میری بات سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. جانتے ہو حضور کی امت میں پیدا ہونے کا شرف کیا ہے؟ قیامت کے دن ہر امت کو آواز دی جائے گی اے ایمان والو. ہر امت کو آواز دی جائے گی یا اے ایمان والو. لیکن جب حضور کی امت کو آواز دی جائے گی نا تو کہا جائے گا یا اولیائی. اے میرے دوستو حساب دے کے جاؤ اپنا. رب حساب سے پہلے اگر دوست کہہ دے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہے، بیڑا ہی پار ہے. تو یہ حضور کی امت میں ہونے کا شرف ملا. توجہ ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ فرمایا گیا کسی جھاڑی دار جگہ سے کپڑوں کو بچا کے نکل جانا، کانٹوں سے بچا کے کپڑے بچا کے نکلنا، اسے تقوی کہتے ہیں. اور فقہ میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ جو جن چیزوں سے رب نے روکنے کا حکم دیا، رکنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے دامن بچا کے نکل جانا، اسے تقوی کہتے ہیں. نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ سب دیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان کا خطرہ ہے. اللہ نے فرمایا شیطان چھین سکتا، بڑے اچھے اچھوں کی چھین لیے. پھر ایسا کرنا اللہ والے کا دامن تھام لینا. اللہ والے کا دامن تھام لوگے نا تو نہ یہاں شیطان کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ وہاں کچھ بگاڑ سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب کہف کی بات سنی ہے نا. ہے کتا بھونکنے لگا تو انہوں نے کہا اے کیوں بھونک رہا ہے؟
چل چل چل. تو کتے نے کہا اللہ زبان دینا, آج میں باتیں کرنا چاہتا ہوں ان سے. اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کو زبان دی. اس نے کہا ڈانٹ کیوں رہے؟ اس نے کہا تو کتا ہے, تو ہم پہ بھونکے گا, لوگ ہمیں جو بادشاہ کے سپاہی ہیں پکڑ لیں گے. کتا کہنے لگا میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں کو بھونکتا ہو, مجھے لے چلو. کیا کرے گا؟ کہ تمہاری چوکھٹ پہ بیٹھ کے پہرا دیتا رہوں گا. ساتھ لے کے چلے گئے نا. یہ ہمارے سر کے تاج ہے. علماء سے پوچھئے یہ بتائیں گے. 350 سال تقریباً سوتے رہے اصحاب کہف, لگ بھگ 350 سال سوتے رہے. کتا بھی وہیں سوتا رہا. تفسیر میں آتا ہے جب فرشتے آتے تھے نا اصحاب کہف کو کروٹیں بدلوانے, تو وہ کتے کو بھی کروٹ بدلوا کے جاتے تھے. یہ ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا صلہ ہے. پوچھو ان علماء سے, قیامت کے دن نا یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. جائے گا نا. فرشتے پوچھیں گے کتا ہو کے جنت میں جا رہا ہے؟ کتا ہو کے مڑ کے دیکھ کے کہے گا جی اکیلا نہیں آیا ہوں, ان کے ساتھ آیا ہوں. اکیلا نہیں ہوں, ان کے ساتھ ہوں. پتا چلا اگر اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو تو کتا جنتی ہو جاتا ہے, اگر ایمان والا بیٹھے تو پھر بریلوی جنتی کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو. یہ دعا کر لیجئے, سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ محمد رسول اللہ. مسلک اعلی حضرات, مسلک اعلی حضرات, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی, قریہ قریہ. وما علینا الا البلاغ.